جب عیسائی راہب بحیرہ کی بصیرت افروز اور فکر انگیز باتوں نے حضرت ابو طالب کے دل میں اپنے یتیم بھتیجے کے لیے غیر معمولی مستقبل اور ان کی جان کو لاحق ممکنہ خطرات کا احساس جگایا تو شدید خدشات اور تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سفر اختیار کیا اور اپنے مستقبل کے پیغمبر 9 سالہ بھتیجے حضرت محمد کو لے کر فی الفور مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اس عمر کے لڑکے عموماً کھیل کود اور بچپن کے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کھیلوں میں بعض اوقات اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی اپنی خاص حفاظت اور عصمت کے مضبوط حصار میں رکھا۔ جس جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیروں نے پورے عرب معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور جس کی برائیوں، خرافات اور بے حیائیوں سے کوئی محفوظ نہ تھا، ان تمام علائشوں سے بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک کو ہمیشہ پاک اور محفوظ فرمایا۔ اس خدائی حفاظت کا ایک واقعہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یوں بیان فرمایا: ایک مرتبہ مکہ کے بلائی حصے میں قریش کے ایک لڑکے کے ساتھ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بکریوں کا بھی دھیان رکھ سکتے ہو تاکہ میں شہر جا کر قصہ گوئی اور تفریح کی اس محفل میں شریک ہو سکوں جہاں رات کو تمام نوجوان لڑکے جاتے ہیں؟ اس لڑکے نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب میں مکہ کے ایک مکان کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے موسیقی، گانے بجانے اور ساز و سامان کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، یہ کیسی تقریب ہو رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ قبیلہ قریش کے فلاں شخص کی بیٹی کی فلاں شخص سے شادی ہو رہی ہے اور یہ اسی کی محفل طرب ہے۔ میں نے ابھی اس طرف پوری توجہ کی ہی نہ تھی کہ میری آنکھوں پر نیند کا ایک شدید اور ناقابل مزاحمت غلبہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ میں وہیں سو گیا اور مجھے کسی چیز کی خبر نہ رہی۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب اگلے دن سورج کی تپش براہ راست مجھ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ آپ نے اسے پورا ماجرا سنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری رات پھر میرا وہاں جانے کا ارادہ ہوا اور میرے ساتھ بالکل ویسا ہی واقعہ پیش آیا، یعنی میں وہاں پہنچتے ہی سو گیا اور صبح سورج کی روشنی سے بیدار ہوا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو قریش کی ان لغو اور بیہودہ مجلسوں کی صحبت سے بھی اپنی غیبی مدد کے ذریعے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت صرف معاشرتی برائیوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک اور بت پرستی کی غلاظت سے بھی ہمیشہ دور رکھا۔ قریش کے ایک مشہور بت کا نام بوانا تھا۔ قریش کے لوگ ہر سال اس کے آستانے پر حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتے۔ وہ اس کے پاس اپنے بہترین جانوروں کی قربانی دیتے، اپنے سر منڈاتے اور سارا دن اس کے پاس اعتکاف کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ قریش اس موقع کو اپنی ایک عظیم عید کی طرح مناتے تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے دیگر افراد کے ساتھ اس عید کی محفل میں حاضری دیتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بارہا کہا، اے میرے عزیز بھتیجے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری اس قومی عید میں شریک ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار نہایت متانت سے انکار فرمایا۔ حضرت ابو طالب ہر سال آپ کو اس میلے میں شریک ہونے کے لیے اصرار کرتے رہے، لیکن آپ کا جواب ہمیشہ انکار ہی رہا۔ آخرکار ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو اس مسلسل انکار پر غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ سب آپ سے بولی، محمد، آخر تم ہماری اس عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ جب ان سب نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس خاص واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک جانے کا ارادہ بھی کرتا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا انتہائی قدآور اور پرہیبت شخص ظاہر ہو جاتا
تھا اور اس نے ہر بار مجھ سے بس یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس بت کو ہرگز نہ چھونا۔ یہ غیبی حفاظت اس بات کا بین ثبوت تھی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو بچپن ہی سے نہ صرف ظاہری برائیوں سے بلکہ شرک جیسی عظیم ترین گمراہیوں سے بھی اپنی خاص عصمت اور نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔